امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام نامی حسین ہے اور آپ کے والد گرامی کا نام علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا لخت جگر رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور آپ کے بہت سارے القاب ہیں، صبت رسول اور بہت سے ریحانۃ الرسول، کافی سارے آپ کے لقب ہیں۔ ابو عبداللہ یہ آپ کی کنیت ہے۔ ہجرت کے چوتھے سال آپ کی پیدائش ہوئی اور آپ نے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی وسلم سے بے پناہ محبت حاصل کی۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ کو اپنی گود میں سب سے پہلے لیا تھا اور اپنی گھٹی سے آپ کو نوازا تھا، اور آپ کے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ یوں آپ نے 7 سال نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو پایا، اور ان 7 سالوں میں آپ نے بڑی والہانہ انداز سے اپنے نانا جان کے ساتھ یہ 7 سال گزارے ہیں۔ کبھی آپ اپنے نانا جان کی گود میں ہوتے ہیں تو کبھی آپ اپنے نانا کے سینے پہ ہوتے ہیں، کبھی آپ اپنے نانا کی سواری کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنے پیارے انداز، اتنے محبت والے انداز سے آپ نے یہ 7 سال گزارے ہیں نا کہ اگر ان روایتوں کو پڑھا جائے، سنا جائے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ آپ کو نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی وسلم کا بے پناہ پیار ملتا ہے۔ 7 سال آپ نے اپنے پیارے آقا اپنے نانا جان کا پیار پایا۔ اس کے بعد پھر خلفائے راشدین کی آنکھوں کا آپ تارا رہے۔ پھر 20 سال کم و بیش سلطان اسلام حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے منظور نظر رہے۔ کم و بیش 36 سال جب آپ کی عمر تھی، آپ کے والد ماجد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جام شہادت نوش کیا۔ آپ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، آپ کے فضائل میں کافی ساری احادیث ہیں۔ چنانچہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اپنے رب سے محبت کی۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی وسلم کی چچی جان حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک رات خواب دیکھا تو صبح بہت گھبرائی ہوئی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے ایک خواب دیکھا ہے لیکن میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے اس خواب کو بیان کر سکوں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے چچی جان تم بیان تو کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ، میرے اندر تاب نہیں ہے کہ میں اس خواب کو بیان کروں۔ میرے آقا نے جب اصرار فرمایا تو عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے رات میں خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اطہر سے ایک گوشت کا لوتھڑا الگ ہوتا ہے اور وہ میری گود میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں جب سے میں نے یہ خواب دیکھا میں ڈر گئی ہوں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے چچی جان، یہ خواب تو بہت برکت والا خواب ہے، یہ خواب تو مبارک خواب ہے۔ تو بچھر پیارے سے یہ بات ذہن میں رکھیے گا، بعض اوقات خواب کے اندر نظر آنے والا منظر انتہائی ہولناک ہوتا ہے لیکن اس کی تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خواب کے اندر نظر آنے والا منظر انتہائی خوبصورت ہوتا ہے لیکن اس کی جو تعبیر ہوتی ہے وہ اس کی بالکل برعکس ہوتی ہے۔ تو یہ خواب بھی ایسا ہی تھا، اگرچہ خواب کا منظر جو ہے وہ انتہائی ہولناک ہے لیکن اس کی تعبیر بہت اچھی تھی۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ اے چچی، پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ عنقریب
فاطمہ کے ہاں، جو سرکار کی جو شہزادی ہیں، فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں ان قریب بیٹا ہوگا، وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوتی ہے، اور پھر آپ کی پرورش کے لیے سرکار مدینہ کی جو چچی ام فضل، جنہوں نے یہ خواب دیکھا تھا، ان کی گود میں آپ کو دیا جاتا ہے، اور 2 سال آپ سرکار مدینہ کی چچی کے بارگاہ میں آپ رہتے ہیں، اور وہاں پر آپ جو ہے اپنی تربیت، اپنی پرورش پاتے ہیں۔ تو یوں اس خواب کی تعبیر ہو جاتی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں رات کا وقت تھا، پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور مجھے کوئی حاجت تھی، کوئی کام تھا۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے تو اپنے دونوں کندھوں پر چادر لی ہوئی تھی، اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے آپ نے کوئی چیز اٹھائی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی جو حاجت تھی وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کی۔ جب اپنے بات چیز سے میں فارغ ہوا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے کوئی چیز اٹھائی ہوئی ہے، تو کس چیز کو آپ اٹھائے ہوئے ہیں؟ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے کندھوں سے چادر کو ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف جو ہے آپ نے امام حسن کو اٹھایا ہوا ہے، اور دوسری جانب امام حسین کو اٹھایا ہوا ہے، اور ارشاد فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یعنی میرے نواسے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا جس نے ان کے ساتھ محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان کے ساتھ بغض رکھا گویا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو امام حسین کو تکلیف دے گا اس نے گویا سرکار مدینہ کو تکلیف دی ہے، اور جس نے سرکار مدینہ کو تکلیف دی وہ اپنا انجام بخوبی جان لے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، واقعہ کربلا کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر ہی اس کی پیشن گوئی کر دی تھی، اس کے بارے میں بتا دیا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک بار یہ دونوں شہزادے یعنی امام حسن و حسین میرے حجرے میں رسول اللہ کے سامنے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اسی اثنا میں حضرت جبرائیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حاضر خدمت ہوتے ہیں، اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ آپ کے اس نواسے کو آپ کی امت قتل کر دے گی۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے جب حضرت جبرائیل سے یہ جملہ سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ پھر آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اور انہیں کچھ مٹی دی، اور ارشاد فرمایا کہ اس مٹی کو اپنے پاس سنبھال کر رکھنا، اور یاد رکھنا جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے گی اس دن میرے نواسے کا انتقال ہو جائے گا، اس کو شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بار بار اس مٹی کو دیکھا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ جس دن یہ مٹی سرخ ہوگی وہ دن انتہائی ہولناک دن ہوگا۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، 10 محرم الحرام کو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تربیت یافتہ نواسہ رسول نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، لیکن ایک پیغام چھوڑ کر چلے گئے کہ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا میں زندگی کے اندر بہت سارے نشیب و فراز آتے ہیں، طرح طرح کے مصائب و آلام آتے ہیں، لیکن ہمیشہ ساتھ دینا ہے تو حق کا ساتھ دینا ہے، شیطان کا ساتھ نہیں دینا، اور ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دینا جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ یہاں تک کہ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کربلا کے میدان میں ایک خطبہ دیا تھا اور اس میں آپ نے اپنی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو وصیت کرتے ہوئے، جو آپ کی آخری وصیت تھی، آپ نے ارشاد فرمایا تھا، انتہائی توجہ سے سماع فرمائیے گا،
حضرت امام حسین نے ارشاد فرمایا اپنی بہن کو مخاطب کر کے اتقی اللہ، کہ اے میری بہن اللہ سے ڈرتی رہنا، وتعزا بعزاء اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا، وعلمی، اور یہ بات اچھی طرح سے نشین کر لے، ان اہل الارض یموتون، کہ بے شک یہ زمین والے جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے فنا ہو جائیں گے، یہ مر جائیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا وَأَهْلَ السَّمَاءِ لَا يَبْقُونَ، اور اسی طرح آسمان والے بھی جتنے ہیں یہ بھی باقی نہیں رہیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ هَالِكٌ، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، الا وجہ اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر چیز میں فنا ہو جانا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ابی خیر منی، میرے والد محترم مجھ سے کئی گنا اچھے تھے۔ پھر ارشاد فرمایا و امی خیر منی، اور میری والدہ محترمہ مجھ سے کئی گنا اچھی تھیں۔ پھر ارشاد فرمایا و اخی خیر منی، ارشاد فرمایا کہ میرے بھائی مجھ سے کئی گنا اچھے تھے۔ پھر ارشاد فرمایا ولی ولہم وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ بِرَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، ارشاد فرمایا کہ میرے لیے اور ان کے لیے، یعنی اپنے والدین، اپنے پوری فیملی، اپنے خاندان والے اور تمام مسلمانوں کے لیے رسول اللہ کی پیروی بہتر نمونہ ہے۔ یعنی یہ آپ اپنی ہمشیرہ کو جانے سے پہلے، یعنی اپنی شہادت سے پہلے، جب آپ نے میدان کربلا میں جانا تھا اور دشمنوں کا سامنا کرنا تھا، اس سے پہلے یہ آپ اپنی بہن کو یہ وصیت فرما رہے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا یا اخیت انی اقسم علیکی لا تشکی علی جیبا ولا تخمشی علی وجہا ولا تدعی علی بالویل والثبور ان انا ہلکت، ارشاد فرمایا اے میری بہن میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ جب تجھے میری شہادت کی خبر ملے، جب تجھے میری شہادت کی خبر ملے، ارشاد فرمایا لا تشکی علی جیبا، اپنے گریبان کو نہیں پھاڑنا۔ جب تجھے میری شہادت کی خبر ملے تو اپنے گریبان کو نہیں پھاڑنا۔ ارشاد فرمایا ولا تدعی علی بالویل، اور نہ ہی اپنے گالوں پر ہاتھ مارنے ہیں، یعنی اپنے آپ کو مارنا بھی نہیں ہے، زدوں کو بھی نہیں کرنا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ بین بھی نہیں کرنے، واویلا بھی نہیں کرنا، بلکہ رب کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ رب العالمین، ہمارا عقیدہ بھی ایسا ہی ہے، ہم امام حسین کو بھی مانتے ہیں اور امام حسین کی بھی مانتے ہیں، اس لیے کہ شریعت مطہرہ کا یہ حکم ہے کہ زندگی کے اندر پریشانیاں، کٹھن مرحلے آتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنی حد کراس کر جائے۔ وہ اتنے جنوں برکت والے اور اتنے عظیم ہستیاں تھیں کہ جب انہوں نے اسلام کی تعلیمات کے لیے، اسلام کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، اور آج ہم کون ہوتے ہیں کہ نئے نئے طریقے ایجاد کرنے والے ہو جائیں؟ ہمیں بھی ان کی سیرت طیبہ پر چلتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، بے شک وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، وقالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو وہ اپنے رب کے حضور یوں گویا ہوتے ہیں، یوں عرض کرتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی جانب لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی ہیں وہ لوگ کہ جن کے لیے ان کے رب کی طرف سے درود اور رحمت ہے، اور یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ یعنی پیچھے جنہوں نے مشکل وقت میں، پریشانی کے عالم میں صبر کیا اور انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اپنے رب کو یاد کیا، کٹھن مرحلے کے اندر بھی، پریشانی کے مرحلے کے اندر بھی، یہ ان کے لیے آگے والی آیت میں انعام بتایا جا رہا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی ہیں وہ لوگ، یعنی یہ صبر کرنے والے جنہوں نے اپنی مصیبت کی گھڑی میں کہا تھا کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی جانب لوٹ کر جانے والے ہیں، ان کے لیے میرا رب ارشاد فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ یہی ہیں وہ لوگ کہ ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے درود اور رحمت ہے، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ لہٰذا میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو صبر کرنے والے ہیں مصیبت کی گھڑیوں میں، اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے لوگ ہیں، انہی کی پیروی میں جو ہے وہ ہدایت مل سکتی ہے۔ اگر ہم ان کی پیروی سے
ہٹتے ہیں، کسی اور طریقے کو ایجاد کرتے ہیں یا کوئی نیا طریقہ گھڑتے ہیں، تو یاد رکھیے گا اس طریقے کو اپنانے سے ہم راہ اعتدال سے، راہ ہدایت سے ہٹ جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں امام علی مقام نے جو ہمیں اپنا ایک کردار ادا کر کے ہمیں جو ایک پیغام دے کر گئے ہیں، ہمیں اس پیغام کو سمجھنا چاہیے، ہمیں اس پیغام کو سمجھ کر اس کو اپنی ذات پر نافذ بھی کرنا چاہیے اور عمل بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو چند ایک باتیں میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ